کاروں پر چیخ اور چلا رہا تھا جب وہ پروٹوکول دے رہے تھے کچھ امیر زادوں کو, تب تو پورے پاکستان نے تالیاں بجائی تھی. پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا تھا واہ واہ کیا بات ہے. لیکن وہی اقرار الحسن جب سیاسی طور پر نظریاتی طور پر آپ سے اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے تو اب وہی آفیسر اور اس پر چلانا جو ہے وہ یونیفارم کی اور وردی کی اور ادارے کی توہین. ایک اور چیز دیکھیں, یقینی طور پر اس نے جس طرح سے یہ بات کی قابل مذمت, لیکن پھر ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں پھر خان صاحب کو بھی دیکھا کہ ان پر کیا بلو دی بیلٹ بھی حملے کیے گئے, ہر وہ کام کیا گیا, لیکن خندہ پیشانی کے ساتھ پھر وہ فیس کیا گیا. کل کو آپ بھی اگر اس منصب پر اللہ تعالیٰ بالکل فائز ہوتے ہیں تو سر ایک سوال صرف ایک یہ ہے, یقینی طور پر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو مکمل جواب دیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جذبات, کیونکہ میں نے بڑے سیاستدانوں کے حوالے سے بھی ہم اکثر و بیشتر وہ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سیاست میں آنا ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات جو ہیں ان کو ڈاؤن کر دیں, ان پر قابو پا لیں. تو یہ ایک صورتحال ہے کہ جس کے حوالے سے یقینی طور پر بحث ہو رہی ہے. آپ اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. جی میں گزارش کروں, آپ نے بات جو کی وہ بات ٹھیک ہو سکتی تھی. آپ نے مثال ماشاءاللہ ایسی شاندار دی ہے کہ میں اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں کہ عمران خان نے خندہ پیشانی سے ساری تنقید کا جواب دیا. بھائی یہ وہ عمران خان ہے جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے دوسروں کو ڈیزل پکارتا تھا. یہ وہ عمران خان ہے جو وہ دوپٹہ لے کے مسخروں کی طرح محمود اجنگری کا مذاق اڑاتا تھا. یہ وہ عمران خان ہے جو پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا, وہی کالک اپنے منہ پہ ملی بات میں. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا چپراسی بھی نہیں رکھوں گا. یہ اور وہ عمران خان جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا مریم اپنے شوہر کے سامنے میرا نام نہ لینا. آپ کہہ رہے ہیں خندہ پیشانی سے اس آدمی نے اس بد زبان اس انسان کے مثال دے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ خندہ پیشانی تحمل برداشت اور خدا کا خوف چیزیں کوئی, یعنی جس انسان کی نفرت انگیز تعصب آمیز لینگویج جو ہے وہ بدقسمتی سے دنیا بھر کی سیاست میں سب سے بری تصور کی جاتی ہے. آپ اس کی ایگزامپل دے کے کہہ رہے ہیں آپ کہیے کہ تحمل کرنا چاہیے تھا, آپ کہیے کہ برداشت کرنا چاہیے, مگر عمران خان کی مثال تو نہ دیں. ہاتھ بندے میں خدا کا خوف کریں کوئی. چلے ٹھیک, آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو آ گیا. عمر دراز گوندل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت کا. سر آپ نے گفتگو سن لی ہے, ان کا یہ کہنا ہے یقینی طور پر جو جن کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ کبھی بھی اس لیول کے اوپر انہوں نے بھی کبھی جو ہے وہ خندہ پیشانی سے کچھ بھی فیس نہیں کیا. تو سر ایک سیاست میں جس طرح سے چلے مان لیا وہ جو بھی کرتے رہے, ایک اپنا وتیرہ ایک اپنا امپریشن بھی ایک قائم کرنا ایک صورتحال رکھتا ہے. آپ نے کیا کیا, اب لوگ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سر کیا بس صرف دوسروں کو کہ اس نے یہ کر دیا تب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, تو پھر اسی پر چیزیں آگے چلتی رہیں گی؟ مجھے پتا اقرار بھائی کے پیرائے میں سوال کر رہے ہیں, میں تین پہلوؤں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ظاہر میڈیا میں وہ سینئر ہے اور ہم نے ان کو تقریروں سے لے کر میڈیا میں وہ سینیورٹی کے لحاظ سے ہم سے بہتر ہیں, اوپر ہیں, ہم نے ان سے سیکھا. نمبر 1. نمبر 2 ان سے بڑا ذاتی تعلق ہے, وہ ہمیشہ بڑی شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. نمبر 3 اب میرا ان کے بارے میں کل بھی ان سے جو میرے شعبے میں تھے ان کی مہربانی, تو میں نے ان سے کل بھی کہا اور آج بھی کہوں گا کہ ان کو جب تیسرے لیول پہ ہم پرکھتے ہیں تو پھر ہم میڈیا سے ہٹ کے اور ذاتی دوستی سے یا تعلق سے ہٹ کے پھر ہم ان کو ایک پولیٹیکل فگر کے طور کے اوپر وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ بات ان کی درست ہے, نہ صرف ان کی بلکہ کوئی بھی جو شخص ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کوئی تذہیب کا میل جملہ کہنے کی. سچی بات ہے کہ اگر کوئی یہ جواد احمد کے بارے میں بات کرے, میں اس کو بھی میں تو بالکل اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. جواد احمد بھی قابل احترام ہے, میں نے تو بچپن میں ان کے گانے سنے, میں آج بھی سنتا ہوں, کل وہ کہہ بھی رہے تھے. اسی طرح سے اقرار صاحب کے بارے میں بھی کوئی بالکل بھی جملہ اس قسم کا قابل اعتراض جو ہے وہ کہنا اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن میں سیم ٹائم پہ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اقرار صاحب موومنٹ کے سربراہ ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے تو ذرا زیادہ یہ معاملہ نہ پھیلتا, یہ اس طرح سے ٹاک آف دی ٹاؤن بھی نہ بنتا, یا جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں واضح بہت ساری مثالیں ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے ان کے اوپر جوتا پھینکا گیا, وہ ایک مذہبی مقام کے اوپر خطاب کر رہے تھے لاہور کے اندر ہی. پھر ہم نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ہوا, پھر ہم نے یہ دیکھا ان کو چھوڑ کے دیگر جو پولیٹیکل لیڈران ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ہوں, ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگتے ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو پولیٹیکل فگر جو ہے خود ایک مثال ہوتا ہے. میں اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ وہ جملہ وہ ٹھیک ہے, میں یہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر رہا کہ کسی کے بارے میں کسی کی تذہیب کرے یا گالی دے یا اس قسم کی بات کرے. لیکن اس کے باوجود جو پولیٹیکل یا کوئی بھی اس قسم کی لیڈرشپ کے لیول کے اوپر چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ کا رویہ بالکل ڈفرینٹ ہونا چاہیے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں غلط بات کرے
تو آپ اس کی غلط بات کرنا ایک بات ہے، وہ آپ کو آ کے بتائے اور اس پہ ریئیکٹ کرے تو اس میں ذرا چیزیں پھیل جائیں گی. اب دیکھیں نا کہ اب اقرار صاحب ایک پوزیشن کے اوپر آئے ہیں یا ایک نئی موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم سب کی نیک بتائیں ان کے ساتھ ہیں، تو ان کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے، ان کو لوگ ناپسند بھی کریں گے، ان پر سخت جملے بھی کسیں گے. یہ کل تک عمران خان پہ ان کو تنگا پارٹی سب لوگ کہتے تھے، اناڑی کہتے تھے، کھلاڑی کہتے تھے، لیکن وقت بدلتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ گلی محلے میں گزرتے ایئرپورٹس کے اوپر فلاں اس کے ساتھ پولیس پہ جو ہے وہ پورے آئیں گے؟ نہیں، آپ نہیں پورے آئیں گے، الٹا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت چیزوں میں الجھاتے جائیں گے. اب آپ کی وہ ایک چیز ہوگی وہ آپ کے لیے ایک کیا کہتے ہیں کوئی تنازع کا باعث بن جائے گی. آپ کو تنازع میں نہیں بڑھنا، آپ کو اپنے اس نظریے کے اوپر فوکس کرنا ہے جو آپ کے ایمز ہیں، جو آپ کے گولز ہیں، فوکس کرتے ہوئے اپنے سفر کو آگے جانے میں. بالکل. اب یہی صورتحال کے بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے تو پھر سوال یہی کہ وہ کہتے ہیں آج بھی ہم نے شفیع جان صاحب کے بیان کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں آج بھی ہم کھمبا کھڑا کریں گے تو لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے. تو پھر سر ایسے بیانیے کا توڑ کیا ہے؟ دیکھیے یہ کوئی بہت ہی قابل فخر بات تو نہیں ہے نا کہ کپتان کی چپل جو ہے نا وہ فلاں سے بہتر ہے، کھمبا کھڑا کر دیں گے تو وہ جیت جائے گے. تو ذہنی غلامی، پسماندگی اور لاشعوری کی ایک علامت ہے نا جس کو ہم بار بار بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. لیکن یہی شفیع جان صاحب ہیں کہ جن کی ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور میں بھی اگر آپ کہیں تو چلا سکتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم پی ٹی آئی کو ایک ادارہ نہیں بنا سکے. لیکن یہاں پر ایک بات اور دیکھیں، پی ٹی آئی نے ہرایا تو ہے، جوتے پر بھی ہرا دیا، بینگن پر بھی ہرا دیا، لیپ ٹاپ پر بھی ہرا دیا. جب ان سے بلہ چھین لیا گیا تو پھر انہوں نے اس پہ ہرا تو دیا انہوں نے. ہاں جی متفق نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہرایا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہرا سکتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنے فخر سے بتانے والی بات نہیں ہے. میں بس گزارش کرتا ہوں، نشانی وہی ملا ہے، فخر کی کیا بات ہے. جی نہیں کھمبے کی بھائی وہ ایک اور جس پیرائی میں آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو جیت جائے گا، میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی نا. اس میں تو یہ تو آپ کو نظریے پہ ووٹ دینا ہے، آپ کو کسی بات پر یا کسی بیانیے پر ووٹ دینا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جو توڑ ہے وہ بذات خود اٹ سیلف پی ٹی آئی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ شفیع جان صاحب یہ کہہ چکے کہ پی ٹی آئی نہیں چلے گی عمران خان صاحب کی بات. ہم سارے لوگ فانی ہیں، مجھے بھی چلے جانا ہے، آپ بھی نہیں رہیں گے. عمران خان صاحب کو اللہ صحت، تندرستی اور لمبی زندگی دے، لیکن الٹیمیٹلی ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. آپ مجھے دیانتداری سے ایک بات بتائیے، خدا نہ خواستہ، اگین میں بڑا کنسرن ہوں آج بھی ان کی آنکھ کے حوالے سے، اور جو باتیں بالکل قابل مذمت کی، ان کی فیملی کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ہر ممکن سہولت انہیں ملنی چاہیے. لیکن اللہ نہ کرے ہم سب کی طرح جس دن عمران خان صاحب نہیں رہیں گے اس دنیا میں، عمران خان صاحب کی 30 سال کی پولیٹیکل سٹرگل کا کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے خان صاحب کے لیے جانیں دی، جن لوگوں نے خان صاحب کے لیے جیلیں کاٹی، جن لوگوں نے خان صاحب کے لیے مال دولت سب کچھ لٹا دیا، خان صاحب کے ساتھ یہ 30 سال کی سٹرگل زمین بوجھ ہو جائے گی. آج آپ پارٹی کا حال دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے دھڑوں میں تو ہم یہ کہتے ہیں اس کا توڑ صرف اور صرف خود پی ٹی آئی ہے. الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل، 6 مہینے میں، سال 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف ختم ہونے جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ایک ادارہ نہیں بنایا گیا، اسے صرف ایک شخص کے گرد گھمایا گیا، ایک ایسا نظام بنایا گیا جو عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا. ہمیں پاکستان میں ایسے جمہوری ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے جو شخصیات کی ملکیت نہ ہو، جو لوگوں کی ملکیت ہو، اور ان میں میرٹ کا اور انٹرنل ڈیموکریسی کا ایک سسٹم ہو. اور عوام راج تحریک ویسے ہی ایک ادارے کے قیام کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی لیے میں بار بار آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز مجھے اس سیاسی خول میں مت دیکھیے جس میں آپ نواز شریف، عمران خان یا زرداری صاحب کو دیکھتے ہیں. مجھ سے پوچھا گیا کہ جی یہ لوگ اگر ان سے ایف آئی والا کچھ کہتا تو کبھی اس طرح سے الجھتے؟ سر ان کے ساتھ پروٹوکول کے لوگ ہوتے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی، لاؤ لشکر ہوتا پورے کا پورا. میں عام آدمی کی طرح جو کہ ہمیشہ رہوں گا، لائن میں لگا ہوا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا، تو میں نے ایک عام آدمی کی طرح سے ریئیکٹ کیا. مجھے جو گوندل صاحب نے بات کی بالکل اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ آف کورس وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی. میں کوئی مشین نہیں ہوں کہ 14 سال میں اس طرح کے لوگوں کو جو اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے رہے ان پر اسی طرح سے چیختا چلاتا رہوں اور لوگ واہ کہتے رہے اور میں ایک دم سے وہ بٹن آف کر دوں اور میں بالکل ایک ایسے روٹ میں آ جاؤں. تو آف کورس ظاہر امپروومنٹ ہوگی زندگی میں، ویلڈ پوائنٹ جی، بالکل کیا جا سکتا تھا. بالکل ٹھیک، آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. اور